اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے نزدیک عورتوں کی یہ حالت ہوگی، اس وقت لوگ یہ حدیث سن کر پریشان ہوتے تھے، اس وقت کیا بلکہ اس کے بعد کے زمانے میں بھی، لیکن آج کل دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کو دیکھ کر یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کے نزدیک عورتوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ اب کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہونے کے 3 مطلب علماء نے بیان فرمائے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ سطر کو چھپانا لازمی ہے۔ اب کپڑے ایسے ہوں گے کہ آدھا سطر چھپا ہوگا اور آدھا ننگا ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ کپڑے پہنے ہیں پھر بھی ننگی ہیں، کپڑے پہنے ہیں بازو ننگے ہیں، پنڈلیاں ننگی ہیں، جو کہ مردوں کے لیے حکم ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے یا ایسا دوپٹہ ہے کہ اس میں سے بال نظر آ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ کپڑے بھی پہنے پھر بھی ننگی ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے لباس سے اپنے سارے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، سطر کھلا ہوا نہیں ہے، لیکن لباس اتنا باریک ہے کہ اس کے اندر سے جسم نظر آتا ہے، تو اب لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ لباس اتنا تنگ ہے، پورے جسم پر لباس ہے، باریک بھی نہیں ہے لیکن تنگ اتنا ہے کہ اس کے اندر سے جسم ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لباس تو انہوں نے پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے لیکن اس کے باوجود ننگی ہے۔ تو یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ اب اگر مرد نکر پہن لے، ان کے گھٹنے ننگے ہیں، تو بے شک وہ یہ سمجھے ہم نے اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے، نکر پہنا ہوا ہے، سر پر بے شک ٹوپی بھی رکھ دیں، لیکن ان کا سطر ننگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لباس نہیں پہنا۔ تو یہ 3 مطلب علماء نے اس حدیث کے بیان فرمائے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے گھر میں عورتوں کی تربیت کرے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ عورتیں گھر سے باہر مسجدوں میں ایسی مجالس میں کم جاتی ہیں جہاں ان کو دین کی بات سننے کو ملے، تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اچھے طریقے سے اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھائیں۔ اور اس بارے میں آج کل بہت ہی زیادہ غفلت ہے کہ یہ ہم مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں، اچھے تقویدار نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں سے پردے کا اہتمام نہیں کروا سکتے۔ تو یہ مردوں کی کمزوری ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو کتنا دین سکھایا۔